بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو فیکٹیکل کا السلام علیکم۔ اہل ایمان ہو تو دل میں کعبۃ اللہ کو دیکھنے کی حسرت اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دینے کی آرزو ہر کسی کے دل میں پنہاں ہوتی ہے۔ پھر مسجد الحرام کا پرکیف منظر ہو اور امام کعبہ کی آواز میں تلاوت قرآن ہو رہی ہو تو ہر کوئی ہی نماز کی طرف کھنچا چلا آئے گا۔ مسجد الحرام خانہ کعبہ کے ارد گرد واقع ہے۔ اس مسجد میں مقام ابراہیمی، آب زمزم کا کنواں اور صفا اور مروہ بھی واقع ہیں۔ اس مسجد کے امام مختلف ادوار میں تبدیل ہوتے رہے اور اس مسجد کے امام مسجد کو حرف عام میں امام کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں امام عبدالرحمن السدیس، امام سعود الشریم، امام عبداللہ عود الجوہانی، امام صالح الطالب، امام صالح الحمید، امام بندر بلیلہ، امام اسامہ خیاط، امام خالد الغامدی، امام مہر الموائلی اور امام فیصل غزاوی اس مسجد کے امام ہیں۔ انہی ائمہ کرام میں سے ایک جو سب سے زیادہ مشہور ہیں یعنی کہ امام عبدالرحمن السدیس کی زندگی پر آج ہم روشنی ڈالنے کی جسارت کریں گے۔ حسب روایت ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ فیکٹیکل کے پرانے ناظرین میں سے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے تو فیکٹیکل آپ کا فیکٹیکل فیملی میں شامل ہونے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور اگر آپ ابھی تک اس معلوماتی دنیا کے سفر میں ہمارے ہمنوا نہیں ہوئے تو فیکٹیکل آپ کو اس معلوماتی دنیا کے سفر میں ہمنوا ہونے کی پرتپاک دعوت دیتا ہے۔ آپ کو کرنا بس کچھ یوں ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ امام عبدالرحمن السدیس کا پورا نام عبدالرحمن ابن عبدالعزیز السدیس ہے۔ امام السدیس کا تعلق عنزہ قبیلے سے ہے اور آپ 10 فروری 1960 کو پیدا ہوئے۔ ریاض میں پلے بڑھے اور صرف 12 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا۔ ابتدائی تعلیم مثنہ بن حارث ایلیمنٹری اسکول سے حاصل کی اور پھر ریاض سائنٹیفک انسٹیٹیوشن سے گریجویشن کی ڈگری کی۔ پھر 1983 میں ریاض یونیورسٹی سے شریعہ کی ڈگری حاصل کی۔ پھر آپ نے امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی کی شریعہ کالج سے اسلامک فنڈامنٹلز میں ماسٹرز کی ڈگری بھی حاصل کی۔ پھر تعلیم کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے القرآن یونیورسٹی سے اسلامک شریعہ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کر لی۔ امام السدیس نے 1984 میں امامت کے فرائض سنبھالے اور تب وہ صرف 22 سال کے تھے اور امام صاحب نے جولائی 1984 میں مسجد الحرام میں اپنا پہلا خطبہ دیا۔ 2005 میں دبئی انٹرنیشنل ہولی قرآن ایوارڈ آرگنائزنگ کمیٹی نے امام صاحب کی اسلامک پرسنالٹی آف دا ایئر کے خطاب سے امام صاحب کو نوازا۔ 2010 سے 2012 تک امام صاحب نے پاکستان، انڈیا، ملیشیا اور برطانیہ کا دورہ بھی کیا۔ امام صاحب مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے بارے میں اکثر بولتے ہیں اور کئی بار فلسطین، صومالیہ، عراق، کشمیر اور افغانستان کے مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے آواز بھی اٹھا چکے ہیں۔ امام عبدالرحمن السدیس دل کو چھو لینے والی تلاوت قرآن کے بارے میں بھی مشہور ہیں۔ 2012 میں امام صاحب کو منسٹر بنا دیا گیا اور اس کے علاوہ امام صاحب ریاض اور القرآن یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر بھی رہ چکے ہیں۔ 2003 میں امام صاحب نے کہا کہ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ نوجوانوں کو اسلامی قوانین سے روشناس کروایا جائے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ اس طرح نوجوانوں کو یہ بھی پتہ چل سکے گا کہ خود کو قتل کرنا بھی کتنا بڑا گناہ ہے اور یہ بھی پتہ چل سکے گا کہ مسلمان ممالک میں رہنے والے غیر مسلم لوگوں کو قتل کرنے کی بھی اسلام میں کتنی ممانعت ہے۔ مزید یہ بھی کہا کہ مسلمان نوجوانوں کو لادینیت سے دور رہنا چاہیے اور کسی صورت بھی اصل جہاد اور آج کل کی موجودہ حالات میں ہونے والی دہشت گردی کو آپس میں ملانا نہیں چاہیے۔ 2007 میں ملک پاکستان میں ہونے والے لال مسجد کے واقعے کی بھی امام صاحب نے کڑے الفاظ میں سرزنش کی تھی۔ امام صاحب نے اس معاملے کو پرامن طریقے سے حل کرنے کا کہا تھا اور پاکستان حکومت اور لال مسجد کی انتظامیہ کو اس معاملے کو پرامن طریقے سے مذاکرات کے ذریعے کسی نتیجے پر پہنچانے کی درخواست کی تھی۔ امام صاحب کو اپنے ان خطبوں کے بارے میں بھی جانا جاتا ہے جن میں وہ تمام مسلمانوں کو حالات جنگ میں اور مجبور و بے کس مسلمانوں کی تائید و نصرت کی نصیحت کرتے ہیں۔ 2006 میں ہونے والی خشک سالی کے بعد امام عبدالرحمن السدیس نے خشک سالی کا ذمہ دار سعودی معاشرے میں بڑھتے ہوئے گناہوں کو ٹھہرایا۔ اس کے علاوہ امام صاحب 2004 میں برطانیہ میں بھی وعظ و نصیحت کے لیے گئے جہاں ان کو شہزادہ چارلس اور برطانیہ کے چیف نے خیر مقدم بھی کیا۔
یہودیوں کے بارے میں امام صاحب ہمیشہ اپنی سخت آراء رکھتے ہیں اور ان کا کہنا ہوتا ہے کہ یہ انبیاء کے قاتل ہیں اور زمین کی غلاظت ہیں۔ اس وجہ سے امام عبدالرحمن سدیس پر امریکہ میں کانفرنس کرنے پر پابندی ہے اور کینیڈا میں بھی داخلے پر امام صاحب پر پابندی ہے۔ اس تقریر کے بعد جن میں ان نے یہودیوں کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے، امریکی نشریاتی ادارے NBC نے سعودی عرب کے مشیر خارجہ عادل الجبیر سے امام صاحب کے اس بیان کے بارے میں پوچھا جس پر مشیر خارجہ صاحب نے کہا کہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ امام صاحب نے غلط کہا ہے، جس پر انہیں ڈانٹا بھی گیا ہے، اور اگر کوئی طریقہ ہوتا تو وہ اپنے الفاظ واپس لے لیتے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔